ہوتا ہے جس سے ان کے درمیان تفریق ہو سکے؟ آپ دیکھیں عزیز جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مولوی اسحاق صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک شیعہ ایسے اوصاف اپنے ائمہ کو دیتے ہیں جن سے ان کی وہ انبیاء سے بھی اوپر بلند ہو جاتے ہیں، افضل ہو جاتے ہیں، علم میں، معجزات میں، مثلا عصمت میں، اور ملائکہ سے ملاقات میں. دیکھیں یہ بحث جانبی بحث ہے کہ امام کے اور خلیفے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے کیا صفات ہوں گے، یہ سیکنڈری ہے. پہلے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو اصل اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نص ہے امامت پہ یا نہیں ہے. اگر وہ نص ہے تو کس پر ہے، یہ بات یہ طے ہو جائے، پر اس شخص کے اوصاف کیا ہیں یہ سیکنڈری ہیں. جیسے مثلا ہم کسی ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں جو ملحد ہے، خدا پہ ایمان نہیں ہے. اب وہ شخص اگر آ کے ہم پہ اعتراض کرے کہ بھائی تم مسلمان کیوں مانتے ہو کہ شر اللہ کی جانب سے، خیر اللہ کی جانب سے، یا شر اللہ کی جانب سے نہیں، جیسے ہمارا عقیدہ ہے شر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو دوسری بات ہے نا، یہ تو تم کو تو اللہ پہ، خدا پہ، خالق پہ، مالک ہستی پہ، اس پہ تو ایمان ہی نہیں ہے. تو اس کے صفات پہ ہم سے مناظرہ کرنے لگے ہو. اگر کوئی مثلا کہہ دے کہ اللہ کا کلام جو ہے قدیم ہے یا نہیں ہے، وہ خود ملحد ہے، بھائی اس سے بات کر، اس کی نوبت نہیں، تم پہلے اس پہ بات کرو کہ اللہ ہے یا نہیں، اب اس کے اوصاف پہ بات کریں گے، اس کے صفات کیا. اب بھی اصل امامت پہ میرے عزیزوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نص کر چکے ہیں یا نص نہیں کر چکے ہیں. اگر نص نہیں کیا ہے تو یہ، جیسے میں نے اپنے گزشتہ کچھ لیکچرز میں کہا ہے، تو یہ وہی بات جو آپ کے کتاب بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ اگر ایک چرواہا بھی ایک گدوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ یہ کام کرے کہ وہ کہیں چلا جائے اور کسی دوسرے چرواہے کو وہاں پہ نصب نہ کرے، تو وہ چرواہا غدار کہلائے گا. تو آپ لوگ یہی تو نسبت دیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہی، اور عمر نے بھی ان سے موافقت کیا ہے، یعنی کہ اختلاف کیا ہے. عدم استخلاف کی قبح، عدم استخلاف کی قلب عقلاً اور نقلاً آپ کے مذہب میں ثابت ہے. اسی قبیح کام کو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو. اور اس کے علاوہ جو نصوص بالکل واضح و آشکار ہیں، من اطاع علیاً فقد اطاعنی، صحیح حدیث ہے، ومن عصاہ فقد عصانی. صحابہ سے ہی تو بولا ہے نا، صحابہ ہی سے کہ جس نے علی کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی سلام اللہ علیہ، اور جس نے ان کی معصیت کی میری معصیت کی. یعنی اس کی طاعت وہ یہ منسوخ بھی نہیں ہے، ان کے حیات میں واجب، ان کے ممات میں واجب. اس طرح کے احادیث، اس احادیث کو تم نظر انداز کرتے ہو اور بولتے ہو کہ کوئی نص نہیں ہے. پہلی بات یہ بات یہ ہے، اس کو اب طے کریں گے تو اس کے بعد باری آئے گی. لیکن میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ جواب دے دیں، آپ جواب دینا چاہیں تو آزاد ہے، اصل بات یہ. لیکن آپ کا جو سوال اس میں گزارش کرتا ہوں، اگر اجازت دیں گزارش کر. جی فرمائیے. یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات فرما دی، کیونکہ آج ہی تقریباً دوپہر کے وقت میں نے آپ کی یہ تمام جو تھی نا ڈسکشن، یہ میں نے انجینئر صاحب سے ڈسکس بھی کی تھی فون پہ نا. جی تو ای میل بھی کی تھی، اس میں آپ کو بھی سی سی میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ حوالہ جات پیش کیے تھے. انجینئر صاحب نے اس میں یہ موقف دیا. پہلے تو میں نے ان سے یہی جو آپ نے روایت پیش کی نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ لاجک مانگ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اہل تشیع کا تو بلیف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نص قطعی دے دی ہے، اور امامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ انہوں نے کسی کی نص نہیں فرمائی، تو آپ اپنا بھی تو موقف بتاؤ نا. تو انجینئر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھوڑا سوچ کر. انہوں نے کہا حسن اللہ یاری صاحب کو یہ جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں فرمائی، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن دیگر تمام انبیاء کرام جو نص فرماتے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کسی غیر نبی کے لیے بھی کبھی فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی کے بعد یا تو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی اور شخص بھی اگر وہ ہوتا نبی تھا. تو وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی نا، تو اس کے، یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی شخص نبی نہیں تھا، تو قرآن ہی ان کا وسیع بن گیا، قرآن ہی ان کا جانشین بن گیا، قرآن ہی ان کا نائب ہو گیا. اور آج بھی کہتے ہیں قرآن ہی ہے اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد تو اہل تشیع و عشری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو قرآن ہی لوگوں کے گھروں میں ہے نا. تو کہتے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا وسیع بنایا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کرایا، وہ بلکہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو موقف ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور یہ ان کا موقف ہے.
اس پہ آپ کی کیا علمی رائے ہے سر؟ دیکھیں بھائی صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت دینا، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ دلیل ہونی چاہیے. وَإِلَّا یہ کذب ہے، افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باعث خلود فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا ہے کہ قرآن میرا خلیفہ ہے، تو حدیث دکھائیے، وہ حدیث دکھائی کہ فرمایا کہ قرآن ہی میری جانشین ہے. اگر قرآن ہی ان کی جانشین ہونی تھی تو جیسے میں نے اپنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن تو متفرق تھا. زید بن ثابت کی تو یہی حدیث ہے کہ کہتا میں نے کہیں پتھر سے، کہیں وہ پتے سے، کہیں درخت کے شاخے سے، اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا. قرآن تو متفرق تھا. اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نا کہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی. قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت. دوسری بات، تیسری بات، اگر قرآن کافی ہوتا کہ خون کا خلیفہ قرآن، تو ابو بکر کی خلافت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر گیا سقیفہ بنی ساعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کیا، تدفین میں شرکت نہیں کیا، نماز میں شرکت نہیں، نماز بعد میں کہتے ہیں پڑھا ہے اس نے، اچھا شرکت نہیں کیا. کیوں کیا؟ کہتا ہے اتنا بڑا امت کے لیے اتنا بڑا ڈینجر ہے. کیوں ڈینجر ہے بھائی؟ کیوں ڈینجر؟ کہتا ہو امت کو خلافت کی، خلیفے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ہی خلیفہ ہے تو ابو بکر نے اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہا؟ اس کو اب وہ انصار کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت جب وہ ان کے وفات کا وقت آیا ہے تو عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ قرآن ہی میرے بعد خلیفہ ہے. اگر فرمایا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، حدیث جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو بولا ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کچھ آیتیں یاد تھیں، آیتیں متفرق آیات تھیں لوگوں کے پاس. یہ بھی جو کہا ہے کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، تو یہ بھی در حقیقت مثلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ فلانے کتاب کے پاس رجوع کرو، وہ کتاب صرف ایک شخص کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے مانگو. تو وہ حدیث ثقلین بھی قرآن کی طرف جو بھی ارجاع دیا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ارجاع دیا ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ میں اب یہ حدیث ثقلین بہت وسیع باب ہے تو میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. وہ حدیث ثقلین ایک مقام پہ انہوں نے جو کہا ہے وہی حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر پہ وہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے فوراً بعد، اور کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار کا بھی معین کیا تھا کہ میرے بعد جو جس اہل بیت علیہ السلام کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے وہ کون ہے، وہ بھی بتایا تھا. تو یہ بات کہ قرآن خلیفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی یہ اس کے خلاف یہ اتنے خلیفے بنتے گئے، خلافتوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ کیا ضرورت تھی کسی کی؟ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابو بکر خود کہتا ہے خلیفۃ الرسول، اپنے آپ نے اس نے جانشین بنایا. تو یہ تو کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حدیث تو نہیں کہ میرا جانشین ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کہلوایا، حالانکہ آپ کے بقول قرآن تھا وہ نہیں تھے. اچھا اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو پوچھا ہے کہ نبی میں اور امام میں اور کیا رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق؟ دیکھیں اس میں اگر اجازت دیں آپ کا جو جواب ہے اس میں گزارش کر دوں، آپ کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل مشہور حدیث ہے. لیکن مفتی محمد اسحاق صاحب کا نا ایک انٹرویو کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے، جب میں نے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی جو اب انجینئر صاحب نے بھی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح السند روایت ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی انجینئر صاحب بار بار یہ بات بڑا زور دے کے کرتے ہیں کہ پکڑو قرآن کو اور اہل بیت سے نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، جو کہ امت نے نہیں کیا، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پکڑو قرآن کو. دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹ ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اب دوسری یعنی حدیث آپ کا موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے. بالکل، اصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کام سے تو نہیں کہا
صحابہ سے کہا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے. انی تارکن فیکم. یہ روایت بھی صحیح ہے سر. کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی جو اہل بیت. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہیں. اگر آپ کبھی چاہیں تو چلیں آپ کا جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا سر انشاءاللہ. بالکل بالکل انجینئر صاحب سے جواب لیں گے. اب دیکھیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹی ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے. دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں. ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا. اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا، 2 صفحے 3 صفحے، ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے تو وہ جملات تو کئی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے، دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے. ویسے ہم نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح اس لیے صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ حدیث یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کے کتب میں آیا ہے. ہمارے نزدیک آپ کی کتب آپ کو معلوم ہے کہ حجت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حجت ہے. ہمارے کتب میں تو یہ حدیث موجود ہیں بہت، ماشاءاللہ بہت زیادہ. جی حکم کریں آپ کا موقع پہنچ گیا اور بات بھی آپ کی لاجیکل ہے. انجینئر صاحب تک پہنچ گئے سر انشاءاللہ. جی پہنچ گئے انشاءاللہ. جی یہ کیونکہ حدیث ثقلین استخلاف اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی جانشی میں بہت واضح نص ہے پذیرو، اس لیے ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے یہ کہ جتنے وہابی ہیں وہ یہ سی ان کا چارہ یہی ہے، ان کا فرار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. جی صحیح فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو متواتر حصہ ہے وہ جھوٹ ہے. اچھا، نبی میں اور امام میں اور رسول میں فرق کیا ہے میرے عزیز؟ رسول میں جی یہ دیکھیں، علم کلام کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. ہمیں علم کلام کے علماء سے فی الحال کام نہیں. آپ شیعہ کے متعلق پوچھتے ہیں. دیکھیں ہمارے احادیث میں جو آئے ہیں، ہمارے احادیث میں جو ہیں رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول کو فرشتہ نظر آتا ہے اور نبی آواز سنتا ہے، اس کو فرشتہ نظر نہیں آتا. اچھا، یہ فرق نظر آیا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق، ان کے بارے میں احادیث فرشتوں کا نظر آنا مختلف ہے. بعض احادیث میں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن وہ بات سنتے ہیں، فرشتوں کو نظر نہیں آتا، بات سنتے ہیں. لیکن دوسری احادیث میں ہے کہ فرشتوں کو نظر آتا ہے. یعنی احادیث ہمارے جو جو ہیں اس میں مختلف ہے. اب ہو سکتا ہے وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے امام کو، ہو سکتا ہے کہ وہ تقیے کے طور پر کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت سخت زمانہ تھا، جیسے بنی امیہ کا دور تھا، حجاج ابن یوسف کا دور تھا. مثلا حجر بن عدی ایک معزز صحابی، وہ اس کے صاحب کرامات صحابی، اس کو معاویہ نے پکڑ لیا، آپ کے کتب میں ثابت ہے. اس کو بولا کہ تم علی کو گالی دو، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دو، اس سے برات حاصل کرو. اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا. اس کو قتل کر دیا اسی معاملے پہ حجر بن عدی کو، ایک صحابی کو قتل کر دیا کہ یہ گالی نہیں دیتا، برات نہیں کرتا. اس کے اور زیاد ابن ابی جو ہے، زیاد ابن ابی اس کو اپنا بھائی بنا دیا. معاملہ آپ نے سنا ہوگا. وہ زیاد کو اس نے کہا کہ معاویہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے آپ کے کتب میں کہ وہ کہا کہ میرے والد ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس لیے یہ میرا بھائی ہے. اس کا نسب چینج کر دیا، اور وہ اس زیاد نے بھی وہ مان لیا کہ بھائی میں حرام زادہ ہوں، اس لیے کہ وہ بادشاہ کا بھائی بننے کے چکر میں، اور اس کو گورنر بنا دیا عراق کا، اور اس نے قتل کرنا کیا. یہ سنہ 50 کی بات ہے، سنہ 42 کی بات ہے یا سنہ 50 کی بات ہے ہجری کی. اور قتل کرنا شروع کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شیعوں کو. حجاج بن یوسف کا یہ جو زیاد تھا یہ حضرت علی کا بھی گورنر رہا یا نہیں رہا؟ جی یہ خوارج میں سے تھا نا، یہ حضرت علی کا بھی گورنر ہے. جی بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، اکثر جو لوگ تھے وہ
اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص مانتے تھے من اللہ. اکثر جو لوگ تھے، اکثر جو مسلمان اس زمانے میں تھے وہ ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. کوفہ میں، عراق میں، یہ فتوحات کے بعد مسلمان ہوئے تھے. ان کو نصوص کا نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین معین کیا. وہ ابو بکر کو، عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، لیکن عثمان سے ان کو کیا تھا؟ عثمان کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بیت المال میں غارت کیا ہے، وہ اپنے قوم کو، بنی امیہ کو مسلمانوں کے کندھوں پہ چڑھایا، اس کے گورنروں نے بڑا ظلم کیا ہے. وہ عثمان کے مخالف تھے، عثمان وہ. لیکن ابو بکر، عمر کو وہ برا صحیح نہیں مانتے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کیا مانتے تھے؟ اکثر کی یہ حالت تھی. میں نہیں کہتا سب، جو عام جو کو شیعہ کہتے ہیں، اکثر جو لوگ تھے اس زمانے میں شیعہ یعنی پارٹی، یہ لفظی اصطلاحی معنی نہیں ہے، لفظی معنی. یعنی وہ کہتے تھے حامی جو ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، جو حامی ہیں عثمان کے حامیوں کے مقابلے میں، معاویہ کے حامیوں کے مقابلے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس لیے کہ ایک صحابی ہیں اور یہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا اس لیے خلیفہ مانتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ منصوص من اللہ ہے. لیکن ان کے پارٹی میں، ان کے شیعوں میں خواص جو تھے، جو پرانے لوگ تھے، جیسے مثلا عمار ابن یاسر تھا، مقداد تھا، مالک اشتر تھا، یہ لوگ جو پرانے تھے، جو جن کی معرفت تھی، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے. وہ کم تھے، وہ بہت کم تھے. ان کی تعداد جو آج کے زمانے میں ان کو شیعہ کہتے ہیں، جو امامت کو نص کے ساتھ، وہ ان کی تعداد کم تھی. تو بات کہاں سے کہاں پہنچی. اچھا، اگلا سوال ہے جناب کہ امامت اگر نبوت سے افضل ہے تو پھر ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ اور مزید اس میں یہ سوال ہے کہ یہ وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوا، اور عوام الناس اہل سنت تو یہ سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ ایک غیر نبی کو نبی سے افضل بھی مانتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی نا. تو اس پہ بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا. اگرچہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ کوئی قیامت کھڑی نہ کر دو، ایسی روایات ہیں، لیکن انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار اس بات کی کوئی دلیل نہیں، یہ بہت جاتی والا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو آپ کو یہ حدیث کو یہ آیت لے کے آئے نا پہلی بات. اور پھر ختم نبوت کا مقصد کیا ہوا کہ جب نبوت ختم کی گئی اور اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دیا گیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا، میں ایک جملہ مکمل کرتا چلوں. تو اس زمانے میں جو تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانے میں شیعوں پہ جو ظلم ہوا ہے، ان کا قتل عام ہوا ہے، اور اس کے بعد بنی عباس کے دور میں جو شیعوں کا قتل ہوا ہے، یہ صحیح سنن ترمذی میں آپ کی آواز ذرا لو ہو گئی ہے، میرے خیال ہے ٹی وی کی آواز تھوڑی سی آن کروں. نہیں، آواز مجھے نہیں معلوم، آواز نہیں آ رہی آپ کو. میں آواز آپ کو زیادہ کرتا ہوں. ایک منٹ، آپ کے کان میں میری آواز زیادہ پہنچے. ایک منٹ. اچھا، ایک منٹ میں آپ کو آواز جو ہے اونچا کر لیتا ہوں مزید. اب بہتر ہوا ہوگا؟ بہتر ہے؟ بہتر ہے؟ سنائی دے رہی ہے؟ بہتر ہے آواز میری جناب؟ علامہ صاحب آپ کی آواز سر بہت سلو آ رہی ہے مجھے. اب وہ آپ کے فون کا پرابلم ہے، میرا نہیں ہے، وہ آپ کی جانب سے ہے فون کا. ابھی میں کیا کروں، پھر ٹی وی کی آواز کھولوں؟ نہیں، آپ ڈسکنیکٹ کریں، دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. ایک منٹ، آپ ڈسکنیکٹ کریں، دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. تو عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بات یہ ہے کہ من احب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي في يوم القيامه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس نے ان دو سرداروں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے اور مجھ سے، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا یوم القیامہ. یوم القیامہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو اس حدیث کو جب نقل کیا راوی نے متوکل کے زمانے میں، حکم دیا متوکل نے کہ اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں. 1000. تو اتنا ظلم تھا کہ کوئی اظہار محبت نہ کرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے. پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹھا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں. تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق. آواز صحیح ہوگی؟ بہتر ہے؟ الحمدللہ اچھی بات. اب بہتر ہوئی ہے سر. اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آئے تو وہ تقیہ کی بنا پر صادر ہوں. العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں کہ کیا
کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک امام جو ہے نبی سے افضل ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں. جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ان کا تو کوئی کسی سے قیاس نہیں ہے. یہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور ان کے اپنے اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں. ان جیسا پیارا اللہ نے بنایا نہیں، علم کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، روز قیامت ہر لحاظ سے یہ افضل ہے. اچھا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. آپ کہتے ہیں یہ عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا. آپ کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے، یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے مثلا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی افضل ہو. کوئی عقلی دلیل لے کے آؤ، کوئی لے کے آؤ، کوئی مسلم بات لے کے آؤ، تاکہ ہمارے لیے اشکال ہو، مشکل ہو کہ ہم ثابت کریں. وَإِلَّا ہم قرآن کی روح سے ثابت کر لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل. کئی آیات ہیں قرآن کی. آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ آپ لوگوں کے پاس نہیں بھائی صاحب. اس سے آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہو نا، کوئی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس کہ انبیاء سلف سے اس امت کے خلفاء، اس امت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے. بلکہ آپ کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، آپ لوگوں کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ اتنی صحیح حدیث نہیں ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل. یہ تو ہم لوگوں نے روایت بھی کیا ہے کہ جو عالم ہے میرے امت، بیان تو بہت کی جاتی ہے ویسے، ہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے آپ کے کتب میں اصل نہیں ہے. ہاں چلیں، یہ آپ کا سوال پہنچ گیا، کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ روایتی عقیدہ ہے. بلکہ بعض تو جو سخت مفتیان کرام ہے نا، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. بعض سخت مفتیان کرام تو یہ بھی کہتے ہیں. انجینئر صاحب گمراہی کہتے ہیں، اسحاق صاحب کہتے تھے یار روایت تو ہمارے یہاں بھی ہے، بہرحال کہنا نہیں چاہیے، اس قسم کی بات کرتے تھے نا. اس لیے میں نے کہ آپ سے کلیریفائی کرا لوں یہ چیز. اچھا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر اس کے متعلق 2 جملے کہوں. اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کفار آپ سے کہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں نبوت کہ آپ نبی نہیں ہیں. قل، آپ ان کے جواب میں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان کافی ہے، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی شہادت بینی و بینکم، اللہ کی شہادت کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس علم الکتاب ہے. اچھا، آپ کے مفسرین آتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ یہ شخص کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں جن سے مراد یہود ہے. اچھا، یہودیوں نے کبھی شہادت دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر؟ نہیں، کبھی شہادت نہیں دیا. وہ اگر نبوت پہ شہادت دیں تو وہ تو مسلمان بن جائیں. وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ ہاں بل اور کیا نبوت ان کے پاس، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودیوں کے پاس علم الکتاب ہے. ان کا جو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا بیان یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء. الواح میں موسیٰ پہ جو تورات آیا تھا اس میں سے من کل شیء، سب چیز نہیں تھا اس میں، بعض چیزیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، میں بعض چیزیں آپ کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. جو موسیٰ علیہ السلام ہے وکتبنا له فی الالواح من کل شیء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ میں لأبین لکم بعض الذی، میں آپ کے بعض چیزوں کا بیان کرنے کا اہلیت رکھتا ہوں. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تبیان. تو یہ دیکھیں من عنده علم الکتاب، جب من عنده علم الکتاب، یہ جب یہود نہیں ہو سکتے، نصارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پیغمبر جو ہیں ان کے پاس علم الکتاب نہیں ہے، ان کے علم الکتاب کے بعض حصے کا علم ہے. تو یہ اس امت میں کوئی ہے نا، اس امت میں کوئی ہے
کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی نبوت پہ کا شاہد ہے اور اس کے پاس پورا علم الکتاب ہے، وَإِلَّا یہ آیت ناقص ہے، یہ آیت ناقص. تو اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم الکتاب ہے، علم الکتاب ایک تو یہ ہے کہ وہ عصمت میں اس مقام پر ہے کہ ان کی شہادت اللہ کی شہادت کے مساوی ہے، سچائی میں اس مقام پر. دوسری یہ بات ہے کہ بھائی کہ ان کا علم جو ہے علم عیسیٰ اور علم موسیٰ سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک شخص جو جانتا ہے ایک شخص جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے اس کا علم زیادہ ہے تو موسیٰ سے افضل ہے. ایک شخص اگر عیسیٰ سے اس کا علم اوپر ہے تو اس کا مقام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. میں یہ باتیں جو ہیں یہ جملے